انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین گرامی، بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو اگر آپ شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھیں گے تب بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین گرامی، الٹی گنگا بہہ گئی، بھارتی رافیل بارڈر پر آ گئے، پاک فوج کو للکار دیا گیا۔ پاکستان کے JF-17 تھنڈر اور بھارت کے رافیل فضاؤں میں ٹکرا گئے، پاکستان کی جیت سامنے آ گئی۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان LOC پر تابڑ توڑ وار، پاک فوج کا TTP پر بھی شدید اور تابڑ توڑ حملہ سامنے آ گیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں۔ بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ ایک سنگین اور خطرناک صورتحال پاکستان اور بھارت کے بارڈر پر جو ہے چلی آ رہی ہے گزشتہ 70 سالوں سے، لیکن ایک بار پھر 2021 کی صف بندی کے بعد ایک بار پھر بھارت اور پاکستان آمنے سامنے ہیں۔ جنوبی ایشیا کی دو ایٹمی طاقتوں بھارت اور پاکستان کے درمیان یہ جنگی صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ بھارتی رافیل طیارے پاکستان کی سرحد پر آ چکے ہیں اور پاکستانی JF-17 تھنڈر بھی تیار ہیں۔ LOC پر تابڑ توڑ بمباری جاری ہے اور دونوں ملک جنگ کی دہلیز پر کھڑے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان دیرینہ تنازعات کی تاریخ ہے، خاص طور پر کشمیر کے مسئلے پر دونوں ملک کئی جنگیں بھی لڑ چکے ہیں، لیکن حالیہ واقعات نے ایک دوسرے پر دونوں ممالک کو جنگ کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ بھارت نے اپنے جدید رافیل طیارے پاکستان کی سرحد پر تعینات کر دیے ہیں اور پاکستانی فوج نے اپنی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ رافیل طیارے بھارت کی فضائیہ کا ایک نیا اور جدید جنگی طیارہ ہے جس سے وہ فرانس سے خریدا گیا، اور یہ طیارہ اپنی تیز رفتاری، جدید ٹیکنالوجی، حملہ کرنے کی صلاحیت کے لحاظ سے بھارت کا ایک بہت زبردست طیارہ ہے۔ رافیل کو بھارت نے پاکستان کے ساتھ ممکنہ فضائی جنگ کے لیے خصوصی طور پر تیار کیا ہے اور اسے پاکستان کے خلاف ایک گیم چینجر کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ رافیل طیارہ جدید ترین ریڈار سسٹم، میزائل سسٹم، جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس ہے جو اسے ایک غیر معمولی جنگی طیارہ بناتی ہے۔ اس کی سب سے اہم خصوصیات میزائل سسٹم ہے۔ اس کی بیونڈ ویژرل رینج جو دشمن کے طیاروں کو دیکھے بغیر نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ پاکستان کا تھنڈر طیارہ پاکستان اور چینی انجینئر JF-17 کے مشترکہ تعاون سے بنایا گیا ہے۔ یہ طیارہ پاکستان کے فضائی دفاع میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے اور اسے خصوصی طور پر بھارتی فضائیہ کے طیاروں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ JF-17 تھنڈر طیارہ اپنے جدید ترین ریڈار سسٹم، میزائل حملوں اور تیز رفتاری کے لحاظ سے بھارتی رافیل کا مقابلہ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ طیارہ اپنے ڈیزائن اور کارکردگی کی بنیاد پر بھارت کے مہنگی اور جدید طیاروں کا مؤثر جواب دینے کا صلاحیت رکھتا ہے۔ LOC پر بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی اس وقت عروج پر ہے۔ دونوں ممالک کے فوجی دستے سرحد پر تعینات ہیں۔ آئے دن گولہ باری اور بمباری کا تبادلہ ہو رہا ہے۔ بھارتی فوج نے اپنی توپوں اور جنگی طیاروں کو LOC پر پہنچا دیا ہے، جبکہ پاکستان نے بھی اپنے دوستوں کو ہائی الرٹ پر رکھا ہوا ہے۔ سرحدی علاقوں میں رہنے والے عام شہری اس جنگی صورتحال سے شدید متاثر ہو رہے ہیں۔ لوگ اپنے گھروں سے نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں اور کئی علاقوں میں خوراک اور پانی کی قلت پیدا ہو چکی ہے۔ LOC کے دونوں طرف ہسپتال زخمیوں سے بھرے پڑے ہیں اور جنگ کے سائے میں زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے۔ بھارت کے رافیل اور پاکستان کے JF-17 تھنڈر کے درمیان ایک ممکنہ فضائی جنگ کی صورت میں کیا ہوگا، یہ سوال آج ہر کسی کی زبان پر ہے۔ دونوں ممالک کی فضائی افواج جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس ہے اور اسرے کو شکست دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ پاکستان کی فضائیہ JF-17 تھنڈر طیاروں کو استعمال کرتے ہوئے بھارتی رافیل کا مقابلہ کرنے کی بھرپور تیاریوں میں مصروف ہے، جبکہ بھارت کی فضائیہ نے اپنے رافیل طیاروں کو LOC کے قریب تعینات کر دیا ہے تاکہ کسی بھی ممکنہ پاکستانی حملے کا فوری اور مؤثر جواب دیا جا سکے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی فضائیہ اقوام متحدہ نے بھارت اور پاکستان کے درمیان اس کشیدہ صورتحال پر تشویش کا بھی اظہار کیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کے اثرات جنوبی ایشیا کے دیگر ممالک پر بھی پڑتے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ بھارتی عوام میں اس جنگ کے حوالے سے ملی جلی رائے
جاتی ہے۔ اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ چھڑ جاتی ہے تو اس کے نتائج کیا ہوں گے، آج سوال ہر کسی کی زبان پر ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان ہر صورت بھارت کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے تیار ہے۔ پاکستان چاہتا ہے کہ بھارت کو ایسی جگہ ہٹ کیا جائے کہ بھارت کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی، خطے میں کشیدگی کی ایک نئی لہر نے پاکستان اور بھارت کے جنگ کے بادلوں کو مزید گہرا کر دیا ہے۔ انڈیا اور پاکستان کے درمیان حالات ایک بار پھر سنگین ہوتے جا رہے ہیں۔ انڈین فوجیں سرحد کے قریب جمع ہو چکی ہیں۔ انڈین وزیر خارجہ کے ایسی سمٹ کے آنے کے بعد بھی بھارت دخل اندازی سے باز نہیں آ رہا۔ موجودہ حالات میں دونوں ممالک کی افواج لائن آف کنٹرول اور انٹرنیشنل بارڈر پر آمنے سامنے ہیں۔ سرحدی علاقوں میں اکثر فائرنگ اور گولہ باری کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، جن میں دونوں طرف کے فوجی اور شہری ہاتھ سے جان دو بیٹھتے ہیں۔ اس کے علاوہ حالیہ دنوں میں بھارت نے پاکستان کے ساتھ لگنے والی سرحد پر اپنی فوجی نقل و حرکت میں زبردست اضافہ کیا ہے۔ بھارتی فوج کی بڑی تعداد سرحد کے قریب تعینات کر دی گئی ہے، جس میں ٹینکس، آرٹلری اور دیگر جنگی ساز و سامان شامل ہے۔ بھارت کی اس فوجی نقل و حرکت سے پاکستان کو سخت تشویش لاحق ہو چکی ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی میں مزید اضافہ ہو چکا ہے۔ بھارت کی یہ سرحدی چھیڑ چھاڑ محض ایک اتفاق نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے ایک سوچی سمجھی سازش اور حکمت عملی ہے۔ بھارت نے پاکستان پر ہمیشہ دہشت گردی کے الزامات لگائے ہیں۔ وہ ان الزامات کی آڑ میں سرحد پر اپنی فوجی طاقت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اس کا مقصد پاکستان کو دباؤ میں لانا اور اپنی سیاسی اور سفارتی کامیابیاں حاصل کرنا ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ اپنی فوجی صلاحیتوں کو بہتر بنایا ہے تاکہ کسی بھی بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جا سکے۔ پاکستانی فوج سرحد پر مکمل تیار ہے۔ بھارتی فوج کی کسی بھی چال کو ناکام بنانے کے لیے چوکس ہے۔ پاکستان نے حالیہ دنوں میں اپنی فوجی مشقوں میں بھی اضافہ کیا تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹا جا سکے۔ پاکستان کی فضائیہ نے ہمیشہ بھارتی فضائیہ کو ٹف ٹائم دیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ سفارتی محاذ پر بھارت کو شکست فاش دی ہے۔ حالیہ دنوں میں پاکستان نے بین الاقوامی فورمز پر کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کیا ہے، بھارت کی سرحدی چھیڑ چھاڑ کو عالمی برادری کے سامنے پیش کیا۔ پاکستان کی سفارتی کوششیں ہمیشہ بھارت کے لیے ایک چیلنج بن رہی ہیں، اور اس بار پاکستان نے عالمی طاقتوں کو بھارتی شرارتوں سے آگاہ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ بھارت کو اس وقت دو محاذوں پر شدید جنگ کا سامنا ہے، ایک طرف پاکستان، دوسری طرف چین۔ یہ بھارت کے لیے ایک بڑی چیلنجنگ صورتحال ہے، کیونکہ دونوں محاذوں پر بیک وقت جنگ لڑنا بھارتی فوج کے لیے انتہائی مشکل ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ بھارت ہر صورت جواب دینے کے لیے ہمہ وقت تیار بیٹھا ہے۔ LOC پر بھی دونوں ملک آمنے سامنے ہیں، اور فضائی طاقت میں بھی دونوں ملک آمنے سامنے دکھائی دے رہے ہیں۔